نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، آج میں آپ سب کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اعمال کے قبولیت کی شرائط۔ اعمال کے قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی توحید پر قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہوں۔ اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کی اخلاص عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ شرط نمبر 3، رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کے موافقت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔